حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا. درود و سلام ہوں اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا. محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک صحابیہ خاتون کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں. یقین جانی آپ اس واقعہ کو سن کے سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اور ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ جس طرح وہ خود صحابی تھے تو جو ان کی اہلیہ تھیں وہ بھی صحابیہ ہی تھیں. ایک مرتبہ یہ صحابی رات کو سو رہے تھے اور ان کو پیاس لگی تو انہوں نے اپنی بیوی سے پانی مانگا. وہ وفادار خاتون پانی لینے کے لیے گئی، اور جب پانی لے کے آئی تو خدا کا کرنا ایسا کہ ان کے شوہر سو رہے تھے. اس اللہ کی بندی نے اپنے شوہر کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور پانی کا جو گلاس تھا وہ ہاتھ میں لیے کھڑی رہی. کافی دیر کے بعد جب ان کے شوہر کو جاگ گئی اور ان کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گئے کہ ان کی بیوی ابھی تک گلاس ہاتھوں میں لیے کھڑی ہیں. تو شوہر نے کہا کہ آپ مجھے جگا دیتی. تو بیوی کہنے لگی کہ نہیں، میں نے آپ کو مناسب نہیں سمجھا اٹھانا. تو وہ جو صحابی تھے بہت حیران ہوئے اور بہت زیادہ خوش ہوئے، اور خوشی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے فرط محبت میں، جوش محبت میں آ کے کہا اپنی بیوی سے کہ آج آپ مجھ سے جو کچھ بھی مانگیں گی میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. اولاً تو اس صحابیہ خاتون نے انکار کیا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اس صحابی کا جو اصرار تھا وہ بڑھا تو وہ صحابیہ خاتون کہنے لگی کہ اگر آپ میرا مطالبہ پورا کرنا چاہتے ہی ہیں تو پھر آپ ایسے کیجئے کہ مجھے طلاق دے دیجئے. محترم سامعین کرام، جب اس صحابی نے طلاق کا نام سنا تو بیچارے بڑے حیران ہو گئے اور افسردہ ہوئے اور پریشان ہوئے، اور سوچنے لگے کہ میں نے تو اس سے کسی اچھی چیز کا مطالبہ کیا تھا، اب میں انکار بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں. تو وہ صحابی کہنے لگی اچھا ایسے کر، ابھی سو جاتی ہیں، صبح کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جائیں گے اور وہاں پہ اپنا جو واقعہ ہے وہ سنائیں گے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیصلہ کیا اس کو میں بھی تسلیم کروں گا اور آپ نے بھی تسلیم کرنا ہے. محترم سامعین کرام، یہ دونوں میاں بیوی سو گئے، لیکن وہ جو صحابی تھے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. خیر، جب صبح ہوئی تو نماز پڑھ کے یہ دونوں میاں بیوی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف چل پڑے. تو راستے کے اندر ایک جگہ پہ گڑھا وہ کھدا ہوا تھا، تو وہاں پہ اس صحابی کا پاؤں اٹکا اور وہ گر گئے اور ان کے پاؤں میں موچ آ گئی. جب یہ صحابی اٹھ بیٹھے تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، اب میں نے آپ سے طلاق نہیں لینی. تو صحابی بہت پریشان ہوئے اور بہت حیران کہ پہلے یہی میری بیوی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن اب کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا ہے. تو جب دونوں میاں بیوی گھر میں آ گئے تو اس پر اس صحابی خامد نے پوچھا، وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے کہ پہلے تو آپ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھیں، لیکن جب مجھے چوٹ لگی اور میرے پیر میں، پاؤں میں موچ آئی تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے. اس پر وہ صحابیہ خاتون کہنے لگی در حقیقت مجھے آپ کے ایمان کے بارے میں شک ہونے لگا تھا، کیونکہ جب سے میرا آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور جب سے میں آپ کی زوجیت میں آئی ہوں تقریباً 15 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اور میں نے آپ کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھا. حتیٰ کہ جو درد سر ہے وہ بھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو میں مجبور تھی، میں پریشان تھی، اور مجھے شک پڑ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کبھی تکلیف آئی نہیں ہے
اور ممکن ہے کہ کہیں آپ کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو، اور جب آپ کو آج چوٹ لگی، پاؤں میں موچ آئی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو آپ کا ایمان ہے وہ واقعی کامل الایمان اور آپ مضبوط ایمان والے ہیں، لہٰذا اب میں نے ساری زندگی وہ آپ کی خدمت کے اندر گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک صحابیہ کا کتنا زبردست ایمان تھا اور کتنا مضبوط ایمان تھا۔ یقین جانیے اگر زندگی کے اندر انسان کے اوپر کوئی تکالیف آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کو صبر کا دامن پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ جب مصیبت پہنچتی ہے یا انسان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اس وقت گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں، بندے کے ایمان کو جانچتے ہیں کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور جن لوگوں کے ایمان مضبوط ہیں اور وہ کامل الایمان ہیں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کر وہ جو تکلیف والا گھونٹ ہے اس کو وہ بھرنے پر وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ واقعہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر، اگلے سبق کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ بس یہی درخواست ہے کہ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور حلقہ احباب کے اندر آج کے ہمارے درس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔